نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لے کر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو بات کریں گے، ایک شخص کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضرت نے یعنی کہ حضرت امام مہدی نے اپنے آنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ کب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور بہت سے علماء کرام، جید علماء کرام، بڑے بڑے اولیاء اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لے کر، ان کے ظہور کو لے کر، ان کے آنے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ مختصر سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ میرے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میں دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، احمد ہوگا یا محمد ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی کہ عبداللہ۔ اور بعض روایتوں کے اندر میرے دوستو آپ کی ماں کے بارے کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ ان کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پر ہوگا، یعنی کہ آمنہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب تشریف لائیں گے، مفہوم ہے آپ کے حدیث کا، جب وہ تشریف لائیں گے یعنی حضرت امام مہدی، تو اس وقت دنیا کے اندر ظلم انتہا کو پہنچا ہوگا، جی ظلم ہو رہا ہوگا ہر طرف۔ تو میرے دوستوں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ جس طرح ظلم سے بری ہوئی ہوگی تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں ایک بہت بڑی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ظلم کی، تو اس وقت میں آپ دیکھیں ہر جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، تھانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ہر جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ملکوں کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کی کہ حضرت امام مہدی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ پاک اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے، اس قدر لمبا کر دیں گے، حضور نے فرمایا کہ پھر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، یعنی حضرت امام مہدی آئے گا، وہ اس وقت کے حاکم ہوں گے اور پھر لوگوں کے ساتھ یعنی برے لوگوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ وہ جہاد کریں گے، جنگیں کریں گے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دیں گے۔ ان کے دور میں انشاءاللہ اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، اس وقت بہت بڑے علماء کرام، حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب کو تو سب جانتے ہیں، ان کے استاد حضرت مولانا احسان الحق صاحب اور مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دین کی بہار آنے والی ہے، دین چمکنے والا ہے، اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم سفید داڑھی والے نہ ہوئے تو یہ کالی داڑھی والے دین کی بہار ضرور دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر اہل اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وقت ظہور مہدی کا ہے، یہ جو دین کی بہار آئے گی، دین کی بہار قائم ہوگی، وہ حضرت امام مہدی کی موجودگی کے اندر ہی دین کی بہار آئے گی۔ میرے دوستو، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وقت جو ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کا چل رہا ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وقت امام مہدی کے ظہور کا چل رہا ہے۔ میرے دوستو، مفتی ابو لبابہ صاحب اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر ہوگا، اور فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ، 7 ملکوں کے لوگ حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت کی سب سے بڑی ہستی امام مہدی ہوں گے، اور جو 7 لوگ میرے دوستو حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے وہ الگ الگ ملکوں کے ہوں گے، اور وہ بھی وقت کے بہت بڑے اہل اللہ میں سے ہوں گے۔ اور میرے دوستو، پھر حضرت امام مہدی کے متعلق آتا ہے کہ آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہاں پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور وہاں پر آپ لوگوں سے بیعت لیں گے، موت تک کے لیے بیعت لیں گے کہ یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا قبریں بنیں گی، موت تک کے لیے بیعت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے پہل
300 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مفتی ابو لبابہ صاحب اپنی کتاب میں شاہ فرماتے ہیں 300 لوگ پہلے پہر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح میرے دوستو وہاں سے جماعت نکلے گی اور پوری دنیا کے اندر اللہ پاک اسلام کو غالب کر دیں گے۔ تو میرے دوستو اب بات کرتے ہیں اس خواب کی جو ایک اللہ والے نے حضرت امام مہدی کے متعلق دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جہاد کی تیاری میں گھوڑے پر سوار دیکھا ہے، اور جب حضرت امام مہدی تشریف لائے ہیں تو انہوں نے حضرت امام مہدی نے آواز لگائی ہے کہ آؤ میری جماعت، یعنی میری جماعت کہاں ہے، ان کو جمع کر رہے ہیں کہ نکلنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ تو آپ کی جماعت یعنی بہت سے ساتھی جمع ہو گئے، اور وہ آدمی فرما رہا ہے کہ میں ان ساتھیوں کئیوں کو جانتا بھی ہوں جو جمع ہو رہے ہیں، وہ ابھی بھی اس وقت بھی دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فرمایا وہ ساتھی جب جمع ہونے شروع ہوئے تو حضرت امام مہدی نے آواز لگائی کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چلو۔ تو فرمایا جیسے ہی حضرت امام مہدی نے جانے کے بارے میں کہا تو ان میں سے ایک ساتھی کہہ رہا جی حضرت مجھے تھوڑا کام ہے، میں اس کام کو ختم کر لوں۔ پھر ایک دوسرے نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ یعنی اس طرح اپنا عذر پیش کر کے لوگ چھٹی لے کر جاتے رہے حضرت امام مہدی سے۔ تو میرے دوستو وہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام مہدی نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری ابھی جماعت تیار نہیں ہوئی، یعنی میری ابھی جماعت تیار نہیں ہوئی، یہ ارشاد فرمایا اور واپس چلے گئے۔ یہاں پہ میرے دوستو علماء شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی جماعت بنے گی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی سے پہلے ایک ایسی جماعت تیار ہوگی، پہلے ہی اللہ اس کو تیار کرے گا کہ جو حضرت امام مہدی کے ظہور پر حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گی۔ تو میرے دوستو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت امام مہدی کی جماعت کا ساتھی بنائے۔ تو میرے دوستو یہ تھی کچھ معلومات حضرت امام مہدی کے متعلق اور ان کے ظہور ہونے کے متعلق۔ انشاءاللہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔